حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ جب حابیل اور قابیل نے اپنی قربانیاں اللہ کے سامنے رکھی، پیش کی، تو ان میں سے کس کی قربانی قبول ہوئی؟ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں۔ تب قابیل نے حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، کیونکہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور قابیل کی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے۔ حابیل کا کہنا تھا، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہوا اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، اے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ بہت پشیمان ہوا۔ حابیل اور قابیل کے قتل کی وجہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے والے ایک جوڑا جو بھائی بہن ہوتا تھا اور دوسرا جوڑا جو بھائی بہن ہوتا تھا، ان کی ایک دوسرے سے شادی کرائی جاتی تھی۔ تو حابیل اور قابیل کے ساتھ ان کی بہنیں جو پیدا ہوئی تھی، تو حابیل کی بہن کے ساتھ قابیل کو شادی کرنی تھی اور قابیل کی بہن کے ساتھ حابیل کو شادی کرنی تھی۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف چلے گئے، اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکار کر گئے، اور قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی، کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیت سے ایک ردی اور نکما گھٹا پیش کیا، کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی، اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کا قتل کر دیا۔ قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھے
قتل نہیں کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اور اس لیے بھی کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان بھائی اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ قاتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا حال ہے، وہ کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو حابیل کا قول نقل کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں پکڑا جائے اور اپنے گناہ میں بھی پھر جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔